اگر آپ کو عبادت کے مطلب سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب آپ کو قرآن، عبادت، آخرت کی تیاری، اس کی آپ کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ بے فکر ہو کر زندگی گزاریں گے، اپنے نفس کے خواہشات کے پجاری بن جائیں گے، تو بس کھاؤ پیو عیش کرو والی بات ہے، دنیا ہی آپ کا مدعا ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کا مطلب ہے۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی کامیابی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر عبادت نہ کی تو پھر ہم ناکام ہوں گے۔ تو عبادت کا مطلب جاننا زیادہ ضروری ہے۔ گزشتہ نشست میں اگر کسی نے سنی نہ ہو تو آپ وہ بھی سن لیں، کیونکہ کچھ باتیں میں نے اس میں کہی ہیں۔ میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مختصر عرصہ حیات ہے ہمارا، پیدائش سے لے کر موت تک۔ ہم تو ہر چیز سے غافل ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، جو پیدا ہوا ہے وہ جوان ہوگا، جو جوان ہوا ہے بوڑھا ہوگا، اور جو بوڑھا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ موت کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی آغاز اور اختتام ایک مختصر عرصہ حیات ہے۔ ہمارے باپ دادا آج زندہ، یعنی میرے باپ دادا آج زندہ نہیں ہیں، اگر کسی زندہ ہوں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب اس کے بعد ہماری باری ہے، میرے جانے کی باری ہے، اور اس کے بعد میرے بچے ہیں، وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، میرے بچوں کے سر کے بال بھی سفید ہیں، وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، موت کا انتظار ہے، موت کے لیے ہم زندگی کی دن گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، عبادت اور انسان یہ گہرا تعلق ہے۔ باقی تمام مخلوق تو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کر رہی ہے، یعنی جو اپنا مقصد وجود ہے پورا کر رہی ہے، جو اس کا کام ہے وہ کر رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام تو ہم نہیں کر رہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہم نے رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف، اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو تو دیکھیں نا، ہماری سوچ ساری ظاہر تک ہے، محدود ہے، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یا کم از کم بس اچھے طریقے، آپ ایک نارمل آدمی متوسط طبقے کا، یارا بس خرچے چلتے رہیں، کسی کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس ہاں خرچے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، اور کھانا پینا چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا کرم ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک بہت ہی غلط وہ ہے۔ دیکھیں، انسان مقصود کائنات ہے، مرکز کائنات ہے۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، بر و بحر، خشکی و تر، اور زمین اور آسمان، سب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں سب کچھ بنایا ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا، تو بہرحال آپ کو یقین نہیں آتا تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو تو یقین ہے دنیا کی زندگی پر، تو آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ آخرت پر جس کا بھی یقین نہ ہو، اس کو عبادت نہ ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کی نہ اسے ضرورت ہے، اور نہ وہ فائدہ دے گی۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ ہماری جو تخلیق ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں۔ اللہ ہماری منزل ہے، اور آخرت کی کامیابی کی جد و جہد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
جب تک اللہ کو آپ منزل نہیں بناتے، مقصود حیات نہیں بناتے، آپ کو عبادت کی، دین کی، محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرام سے بیٹھیں، کھائیں پئیں عیش کریں. یہ بات میں کہہ دوں آپ کو. جس طرح ہمیں آج عبادت کی نہ سمجھ ہے نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن ہدایت ہے. تو بہرحال دیکھیں، عبادت کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ عبادت اور انسان یہ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت پر مجبور نہیں کیا، اطاعت پر مجبور نہیں کیا، اختیار دے دیا ہے. باقی کائنات تو مجبور ہے وہاں سے. باقی کائنات تو ہر چیز اپنا کام پورا کر رہی ہے. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے بس وہ پورا کر رہی ہے. شہد کی مکھی ہمارے لیے شہد بنا رہی ہے، گائے بھینس دودھ دے رہی ہے ہمیں، بس ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح ہر چیز جو ہے، زمین غلے اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، سبزیاں اگا رہی ہے حکم الہی سے. ورنہ یعنی مٹی سے آم بن جانا یا کیلا بن جانا یا انگور بن جانا یا انار بن جانا، یہ کس کا حکم ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی ہے. تو ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ہم اس کی نشانیوں سے غافل ہو کر استعمال تو کر رہے ہیں نشانیاں، لیکن اس کی نشانیوں سے ہم غافل ہیں. بہرحال تو دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ، ہماری منزل دنیا نہیں ہے. اور یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو عبادت کے مطلب سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں. دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. اب آپ کو قرآن، عبادت، آخرت کی تیاری، اس کی آپ کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی. بے فکر ہو کر زندگی گزاریں گے، اپنے نفس کے خواہشات کے پجاری بن جائیں گے. تو بس کھاؤ پیو عیش کرو والی بات ہے. دنیا ہی آپ کا مدعا ہوگی. تو بہرحال اپنے اوپر رحم کریں، اپنے حقیقت سے بے خبر نہ ہوں. اپنی حقیقت کو جان کر، اپنے مقصد کو جان کر زندگی گزاریں. باخبر ہو کر زندگی گزاریں. بے خبر ہو کر جو بھی زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں تو وہ پریشان زندگی گزارے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوں گی، اور آپ کا دماغ پریشان ہوگا. اس کا کیا حل ہے؟ یہ بڑی پریشانی ہے، وہ بڑی پریشانی ہے. خیر، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں بھیجنے کا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے کہ ہم وہ نعمت کی تیاری کی کوشش کریں. جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت بڑی صلاحیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اپنے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہے. اعدت للمتقین. جو عبادت کر رہا ہے وہ متقی ہے، جو متقی ہے اس کے لیے جنت ہے. بات قرآن کی لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت میں بیان کر رہا ہوں. تو متقی شخص، دنیا میں تقوی کی روش اگر آپ اختیار کر لیں، یعنی عبادت کریں اگر اللہ، تو آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے تقرب کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. جنت میں متقی کہاں ہوں گے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، سورہ قمر کی آخری آیت ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، باغات ہوں گے. اور کہاں ہوں گے متقی؟ وہ سچی بیٹھنے کی جگہ. اور کہاں؟ رب کے دربار میں، رب کے حضور میں، رب کے قریب، عند ملیک مقتدر. تو اچھا، پھر جب رب کے پاس ہوں گے تو ملاقات بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا. یہ احادیث میں مضمون آیا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے. تو وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے دنیا، اگر دوسرے لحاظ سے میں کہوں تو دنیا کا ایک امتحان ہے. دنیا کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے. یہ امتحان اگر آپ اس کو امتحان سمجھیں اور امتحان دیں اور پاس کر لیں، تو پھر آپ میں وہ اہلیت پیدا ہو جائے گی رب کے ملاقات اور اس کے دیدار اور اس کے تقرب کی.
امتحان اگر پاس کر لیا، نہیں ہوا آپ نے امتحان نہ دیا، اور یا امتحان کا خیال ہی نکال دیا دل سے، کوئی نہیں، کھا لے پی لے جیلے والی بات ہے، جو بھی مزے اڑاؤ، مزے کرو، عیش کرو، تو پھر جو یہ تو آپ نے زندگی کو امتحان سمجھنا ہے۔ امتحان گاہ میں اگر امتحان طالب علم آ کے پرچہ لے کے اس پر کچھ لکھے نہیں یا اس کی تیاری نہ کرے، امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری نہ کرے، اور پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امتحان ہے، آسان امتحان ہے، سارے جوابات نقل کی کھلی اجازت ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور یوم آخرت میں کامیابی کے امیدوار ہوں۔ ان کے لیے یہ دنیا جو ہے امتحان ہے، اور امتحان آسان امتحان ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم